ٹو مائی شو آن یوٹیوب. میں ہوں حمید باشانی. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی انڈیا، پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان 1947 میں جو تعلقات کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے اور انہوں نے بعد میں کیا شکل اختیار کی، جس کی وجہ سے آج بھی یہ انڈیا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ایک بہت بڑا سوال ہے، جس کے ارد گرد بڑی مسٹیریس قسم کی اور بڑے پراسرار قسم کے حالات جو ہیں وہ جڑے ہیں. تو اس کی بیک گراؤنڈ پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پارٹیشن سے پہلے ہی، یعنی پاکستان بننے یا ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی تھی. ایک تو کانگریس کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں، اور دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے محمد علی جناح کی قیادت میں بہت سارے جو ہے وہ ان کی جو فارن پالیسیز کیا ہوں گی، ان کے اکنامک سسٹم کیا ہوگا، ان کے مختلف ممالک کے درمیان تعلق کیسا ہوگا، اور اسپیسیفکلی اس وقت چونکہ کولڈ وار اپنے پیک پہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان، تو اس بات پہ بھی بار بار یہ ڈسکشن ڈیفینیٹلی انیویٹیبل ڈسکشن تھی پوری بر صغیر کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھی اس کے اندر، کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ان ملکوں کا کولڈ وار کے حوالے سے کیا تعلق ہوگا، جس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کانگریس کی میٹنگز میں اور بہت سارے فارن ریلیشن سے متعلق کئی فورمز میں نے حوالے دیے تھے، جن پہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ کولڈ وار کی سچویشن میں بھارت آزادی کے بعد جو بھارت کا سٹینڈ ہوگا وہ بالکل غیر جانبدارانہ ہوگا، جس کو نان الائن موومنٹ کہا جاتا ہے، اور ہم میں سے ہم کسی ایک کی طرف بھی جو ہے وہ جھک کر جو ہے وہ دوسرے کی مخالفت یا ان کے درمیان جو جنگ ہے یا جو تصادم ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں نے عرض کیا کہ امریکی سفارتکاروں کے ساتھ دلی میں میٹنگ کر کے تو یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کولڈ وار کی صورت میں غیر جانبدار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کیمپ کو جوائن کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں ان کی ملیٹری اور فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی، بھارت آزاد ہوا اور پاکستان کی علیحدہ جو ہے وہ ریاست مارز وجود میں آئی، تو اس کے بعد یہ ریفلیکٹ ہوا ان دونوں کی پالیسیز پہ، جس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان نے باقاعدہ اپلیکیشن 2 مہینے بعد 14 اگست کی آزادی کے اعلان کے ٹھیک 2 مہینے بعد اپنا جو ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے ایلچی تھے لائق علی، ان کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، جس میں ایک میمورینڈم دیا تھا، جس میں پالیسی آؤٹ لائن دے دی تھی انہوں نے کہ ہمارا تعلق مشرق وسطیٰ کے ساتھ بنتا ہے، ہم مشرق وسطیٰ کو لیڈ کریں گے، اس حوالے سے ہمارا تصادم جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ ہوگا، جس کے لیے ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے $2 بلین مانگے. پچھلے پروگرام میں نے $5 بلین کہا تھا، جس پہ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا، تو وہ اس حوالے سے میں نے ریکنسلٹ کیا ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کے ڈاکومنٹس ہیں، اور جو وہ اسپیشل میمورینڈم تھا جو لائق علی لے کے گئے تھے، اور انہوں نے جو تحریری طور پہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کی تھی، اس میں 2 بلین کا بار بار ذکر آتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ 5 بلین بھی ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ 2 ہے یا 5 ہے، جس کو بھی اب لے کے چلیں، چونکہ 2 ڈیفرنٹ اوپینین ہیں. تو اس میں امریکہ نے ان کو ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم یہ مدد نہیں کر سکتے، اور آخر میں جو ہے وہ انہوں نے صرف $10 ملین پہ حامی بھری تھی، جس کی بڑی کڑی قسم کی شرائط تھی. تو یہ ایک اس وقت سچویشن تھی. دوسری طرف جو ہے وہ بھارت کو بھی اس طرح کی مدد کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی، جس کی طرف میں آؤں گا. لیکن اس وقت جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو پالیسی تھی انڈین سب کنٹیننٹ کے بارے میں، وہ ایوالو ہو رہی تھی، اس کی کوئی خاص شکل نہیں بنی تھی. لیکن آگے چل کے
تو 1948 میں جب کشمیر کے حوالے سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹ کریٹ ہوا، جس کو آپ پہلی جنگ کہہ سکتے ہیں جو کشمیر ڈسپیوٹ پہ ہوئی، تو اس پہ جو ہے وہ ان کی جو بھی مدد تھی انڈیا اور پاکستان کی اس وقت تک، پاکستان کو ملیٹریلی اور فائنینشیل سپورٹ دی جا رہی تھی، انڈیا کو بھی دی جا رہی تھی، تو وہ انہوں نے بند کر دی۔ اور اس کے بعد اگلے سال 1949 میں ایک فیصلہ کن سال آیا جس میں یہ طے ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، جو کولڈ وار کی سچویشن میں جو ساؤتھ ایشیا ہے، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اسپیسیفکلی جو دو ملک ہیں انڈیا اور پاکستان، ان کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پہ ایک انٹینسو قسم کا ہوم ورک جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور جو فارن ریلیشن کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور جو ان کا جوائنٹ چیف آف سٹاف وغیرہ کی سطح پہ رپورٹیں مرتب ہونی شروع ہوئی، اور اس دوران انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو مئی میں دعوت دی کہ وہ اکتوبر 1949 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ کریں۔ اب یہ جو چیز تھی یہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ پہلے انویٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بھارت کو دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو مین فوکس تھا وہ تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر سوویت یونین کی جو پیش قدمی ہے، اور جو سوویت یونین کے حوالے سے کمیونزم اور سوشلزم کی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی، جو فروغ ہو رہا تھا اور جو تیزی سے پھیل رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ تو یہ چونکہ جو مقصد تھا یہ پورے انڈین سب کنٹیننٹ پہ پھیلا ہوا تھا، تو اس لیے ان کو انڈیا کے حوالے سے، انڈیا کی جو پاپولیشن تھی اور انڈیا کا جو رقبے کے حوالے سے، سائز کے حوالے سے جو لینڈسکیپ وہ آکوپائی کرتا تھا، تو اس بنیاد پہ ان کا زیادہ زور اس بات پہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ پہلے تعلق جو ہے کسی طرح کا الائنس، وہ ملیٹری الائنس ہو، جوائنٹ ڈیفنس کا الائنس ہو، کسی طرح کا الائنس ہو، ترتیب دیا جائے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو کو اسی پس منظر میں دعوت دی گئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی۔ تو وہاں جب پنڈت جواہر لال نہرو وہاں پہنچے تو وہ دورہ بڑا دلچسپ تھا، اور میری ریسرچ کے مطابق جو پاکستان انڈیا کی اس کے بعد جتنی زیادہ الائنمنٹ ہوئی ہے، جو الائنسز بنے ہیں، وہ ملیٹری الائنسز ہوں یا فائنینشیل ایڈ کے جو معاملات طے ہوئے ہیں، یا خطے کی پالیٹکس میں جتنا بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا برطانیہ یا کسی ملک نے مداخلت کی ہے، اس کا اس دورے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، چونکہ اس دورے کی وجہ سے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہوئی۔ اب یہ بڑا دلچسپ اور ایک طرح کا ہنگامہ خیز قسم کا دورہ تھا۔ پنڈت جواہر نہرو نے امریکہ کے عام آدمی سے لے کر، عام جو ٹام ڈک اور ہیری جس کو آپ کہتے ہیں سے لے کر، تو جس کو ہمارے یہاں گاویں ماجی کہتے ہیں، تو ہیری ٹرومین تک اور ڈین ایچیسن تک جو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ اور تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ طویل ملاقاتیں کی، اور اس دورے میں ان کو بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کانگریس اور سینٹ سے خطاب کی دعوت دی گئی، مختلف فورمز پہ بلایا گیا، اور جو پرنٹ میڈیا تھا اس نے بہت بڑی ان کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور کہا کہ جو ہے نہرو ایک بہت بڑے ابھرتے ہوئے عالمی لیڈر ہیں اور ان میں بڑا پوٹینشل ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود نہرو کا جو اپنا نقطہ نظر تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بارے میں، وہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اور اس اظہار کا جو ہے وہ زیادہ تر جو اس کو کوٹ کیا ہے وہ ڈین ایچیسن جو اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری تھے، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میرے ماہ و سال، مائی منتھس اینڈ ایئرز ان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نہرو کا یہ کہنا تھا کہ امریکی جو ہے وہ ان کلچرڈ، بیوقوف اور غیر مہذب لوگ ہیں۔ یہ تین لفظ، ان کلچرڈ ظاہر غیر مہذب، یہ ہو گیا اردو میں ایک طرح کا، اور بیوقوف لوگ ہیں، اور ان میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کھانے پینے اور عیاشی کی زندگی گزارنے کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کے خیال میں زیادہ انٹلیکچولی جو ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اسی موضوع پر یہ تو ڈین ایچسن نے اپنی کتاب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مائی منتھس اینڈ ایئرس میں لکھا ہے، لیکن اس کے بعد CIA کی 2 رپورٹس آئی ہیں جس میں اس بارے میں انہوں نے لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ پنڈت نہرو کا خیال تھا کہ ہیری ٹرومین ایک میڈیاکر قسم کے، یعنی اس درجے کے عام آدمی کی سطح کے آدمی ہیں، اور حالات نے ان کو جو ہے وہ بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے جس پر وہ فٹ نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو امریکی عہدے دار ہیں، یعنی جو آفیشلز ہیں، وہ انتہائی روڈ، یعنی مغرور اور کنفیوز قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے وہ CIA کی رپورٹ تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ پبلک ریلیشن کی، اور نہرو کی امریکہ میں موجودگی میں جو ڈیفرنٹ اخبارات، جس میں نیو یارک ٹائمز سے لے کے تو دوسرے چھوٹے موٹے اخبارات میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی یا بعد میں یادداشتوں میں جن کا ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس دورے کو جو ہے فیلئر نہیں بلکہ ڈیزاسٹر، جو کہ فیلئر کا بھی ایک اگلا سٹیج ہوتا ہے، وہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس کی وجہ سے یہ نہرو نے امریکیوں کی حمایت حاصل کرنے کے بجائے ان کی بہت ساری جو ہے وہ مخالفت مول لی۔ لیکن یہ چیز جو ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جنہوں نے کہ امریکی پریس میں بہت بڑی امپارٹنٹ جو رائٹرز تھے یا کالمسٹ تھے یا آرٹیکلز اوپینین رائٹرز تھے، انہوں نے نہرو کی ذہانت، ان کی جو ہے وہ وزڈم اور اسٹیٹمن شپ کی بہت بڑی تعریف کی، اور کہا کہ ان کے اندر یہ ایک پوٹینشل موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ابھر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ تھی کہ اس سے جو مین مقصد تھا اس سارے دورے کا، وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک طرح کا جو تعلق، اس کو اگلے سٹیج پہ لے جانے کا۔ اس وقت جو ہے وہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ بات چل رہی تھی $500 ملین کی امداد کی آئندہ 5 سالوں میں، جو مختلف منصوبوں میں انہوں نے دینی تھی۔ نہرو کے اس دورے کے فوراً بعد، یعنی ودن 1 ویک، امریکہ کے اس وقت جو سفیر تھے لوئی ہینڈرسن دلی میں، انہوں نے جا کے حکام کو بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو یہ امداد دینے سے انکار کرتا ہے، بڑے واضح الفاظ میں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ جو چھوٹے موٹی چیزیں میں نے کہی، اس میں تو بعض معاملات اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ واشنگٹن میں ہی نہرو کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی کسی ڈیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خیالات سننے کے بعد۔ اور خیالات میں امپارٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب کبھی بات آتی تھی ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان سرد جنگ کے موضوع پر، کہ امریکہ چونکہ یہ توقع رکھتا تھا اور اس بات کا برملا اظہار کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ کسی طرح کا الائنس ڈیولپ کریں، کمیونزم اور انٹرنیشنلی جو سوویت یونین کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے۔ تو اس پہ نہرو کا جواب بڑا دو ٹوک قسم کا ہوتا تھا کہ ہماری لگی بندی پالیسی نان الائنمنٹ کی پالیسی ہے، ہم نہ صرف جو ہے وہ نان الائن پہ بلیو کرتے ہیں بلکہ ہم اس تحریک کو لیڈ کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ میں اور ایشیا میں، اور ہم کسی اس طرح کے ارینجمنٹ میں جو ہے جانے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت کی کیپٹلسٹ فورسز اور ان کے انفلوئنس میں موجود جو میڈیا تھا، ان لوگوں نے بڑا ہارش قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایک اخبار والے نے تو یہ لکھا کہ نہرو کا بھونکنا جو ہے اس کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک تھا، اور اس نے تفصیل میں یہ لکھا کہ نہرو جو بات کر رہا تھا اس پہ ضروری نہیں کہ عمل بھی کرتا، لیکن اس کا بھونکنا اس کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک اور بدتر لگتا تھا امریکیوں نے۔ بہرحال اس دورے کی وجہ سے یہ امداد جو ہے وہ بند کر دی گئی، دینے سے انکار کر دیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی یہ بھونکنے اور کاٹنے اور اس کی، بلکہ اس کی بہت سارے اس کی وجہ تھی۔ اس میں سب سے بڑی وجہ نظریاتی اختلاف تھا، ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس اس وقت کی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور انڈیا کے درمیان۔ اس وقت انڈیا جو ہے پرو سوشلسٹ کنٹری تھی، اور نہرو
خود جو ہے وہ پرو سوشلسٹ آدمی تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو برطانوی امپیریلسٹ فورسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی تھی اپنی فورسز اور ملیٹری مائٹ پہ تیسری دنیا کو دبانے کے لیے، اور ان میں اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں۔ امریکہ بھی ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے نہرو کے الفاظ میں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کے لیے زیادہ فائنینشل اور اسٹریٹجک جو ہے وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ برطانیہ کی طرح وہ بھی ایک امپیریلسٹ فورس ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑا سینسیٹیو ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا کالونیلزم کے حوالے سے جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس وقت ایک ابھرتی ہوئی ایک ملیٹرسٹک ایک جنگجو قسم کی، جس کو وار مونگر فورس آپ کہہ سکتے ہیں، تھی، جو نہرو کے عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا مہاتما گاندھی کا، اس سے ٹکراتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس اور دنیا کے بارے میں نان الائن موومنٹ کے حوالے سے ایک آؤٹ لک تھی، اس کا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جمع ہو کے تو اس کا جو ہے وہ رزلٹ یہ نکلا کہ انڈیا کو اپنے کسی بھی طریقے سے اپنے فولڈ میں لانے یا کسی طرح کے ملیٹری اسٹریٹجک الائنس میں لانے کے بارے میں ان کی مایوسی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت سارے دروازے کھول گئے۔ ابھی اس حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جو ان روڈ ایڈوانسمنٹ ہوئی، جو تعلق بنا، جو معاہدے ہوئے، اس میں پاکستان کی لیڈرشپ کا کوئی کمال یا سفارتکاروں کی کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے نہرو کے یہ دورہ اور نہرو کی یہ بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کی ان ڈپلومیٹک قسم کی لینگویج تھی، جو وہ اپنے نظریات، خیالات اور جس چیز کے بارے میں وہ سوچتے تھے اس کو انہوں نے کلیئرلی بیان کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ شوگر کوٹنگ کر کے، جیسے کہ اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے پیش کرتے کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی بچ جاتی۔ لیکن انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ اور انٹیگریٹی پہ مبنی جو ہے وہ اپنی پالیسی اس کو کلیئر کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے دروازہ کھلا، اور امریکیوں نے یہ سمجھا کہ اب جنوبی ایشیا میں ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اپنے اس انٹرنیشنل ملیٹری جو فولڈ ہے اس کے اندر لیں اور اس کو ایک اتحادی کے طور پہ جو ہے وہ کریں، جس کے لیے انہوں نے اس کے فوراً بعد لیاقت علی خان کو دورے کی دعوت دی۔ اور اس سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اس پہ پچھلے پروگرام میں اور عام ڈسکشن بھی ہے، کہ اس سے پہلے سوویت یونین جو ہے وہ لیاقت علی خان کو دعوت دے چکے تھے۔ یہ ایک ورشن موجود ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے ایران کے تھرو سوویت یونین کے ساتھ ایک گفتگو چل رہی تھی، جس پہ پہلی بات یہ ہے کہ سوویت یونین اس مقاصد پہ کلیئر نہیں تھا کہ پاکستان کا دورہ جو ہے اس کے کیا اسٹریٹجک اور ملیٹری مقاصد جو ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں، اور دوسرا ڈیٹس کا ایشو تھا۔ اور دوسرا ورشن جو میں نے بتایا تھا ہسٹری میں موجود ہے کہ اس طرح کا نہ کوئی دورے کی دعوت نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے ایران کے ڈپلومیٹک حلقوں کے تھرو ایک کوشش ہو رہی تھی، جو کوئی میچور شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکی۔ لیکن بہرحال یہ جب نہرو کا یہ دورہ ہوا اور اس کا یہ آؤٹ پٹ سامنے آیا تو پاکستان کے لیے امریکہ میں دروازے کھلنے شروع ہو گئے، اور اس سے اگلے سال نہرو کی دورے کے بعد اگلے سال 1950 میں لیاقت علی خان کے دورے کی بندوبست جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس میں کیا ہوا اور اس میں کس طریقے سے جنوبی ایشیا میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ایک الائنسز تھے اور جو ملیٹری پریزنس تھی، ان ساری چیزوں کے بارے میں بڑے سنسنی خیز قسم کے واقعات اور حالات سامنے آئے، جن کا ذکر آئندہ کسی پروگرام میں کیا جائے گا۔ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔